ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت حضرت سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچے تو قاصد سے کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو آتی اللہ میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ آتی الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں اولی الامر منکم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے سلطان محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس پر محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکیں۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر واپس چلی گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل و ابو لہب جیسے منکرین نے بھی دیکھا ہے، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ نواحی سے اجتناب کرو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا میں خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کی کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیں تو آپ نے کہا اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اتری تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ تھیلا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہذا اس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک چیز عنایت فرما دیں۔ اس پر آپ نے اس کو اپنا ایک پیرہن دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا
اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عاجزی و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رخصت ہو گیا۔ تاریخی اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔